الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 10، 11 اور 12 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کا مال اور ان کی اولاد ہرگز ان کو اللہ سے بچانے والے نہیں ہوں گے، ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے اللہ کے مقابلے میں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ ابھی ساتھ میں آپ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو ان کا مال اور ان کا اولاد کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آنے والی، کچھ بھی کام نہیں آنے والی، اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کون لوگ ہیں وہ اللہ نے بتایا، ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ اب ایسی جتنی بھی آیات ہیں جو ان الذین کفروا ہے یا کفر والے آیات، ان میں الفاظ آتے ہیں، ان کو پڑھ کے عام طور پہ ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو کوئی کفار کی بات ہو رہی ہے، کافر ہوں گے ایسے لوگ۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافروں کو ان کا مال اولاد کو کوئی فائدہ نہیں دینے لگا اور وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے ذہن میں یہ بات عام طور پہ آ جاتی ہے، جبکہ یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ نے جنرل ٹرم استعمال کی ہے، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، بات کو نہیں مانتے، جس طرح کہا جاتا ہے اس طرح نہیں کرتے۔ اب یہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کا لفظ نہیں لگایا کہ غیر مسلم جو ہیں وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اور وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، نہیں۔ یہاں پہ الذین کفروا، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، اور چاہے وہ انکار کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہوں، چاہے عیسائی کہنے والے ہوں، چاہے اپنے آپ کو یہودی جو مرضی کہلواتے ہوں، بات یہ ہے کہ وہ انکار کرنے والے ہوں گے۔ اب کیا مسلمان اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان جو کہنے والے ہیں، ہم سارے کے سارے اللہ کے احکامات کو 100% عمل کر رہے ہیں؟ ہم کوئی انکار نہیں کر رہے۔ ہم غور کریں، ہم بڑی جگہ پہ انکار کریں، چاہے ہم زبان سے انکار نہیں کرتے، عملی طور پہ ہم بے شمار جگہ پہ ہم اللہ کے احکامات کا، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی احکامات کے سمجھو کہ دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم کس طریقے سے ہمارے اندر ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی فحاشی سے منع کیا ہے۔ ہم تھوڑے سے اپنے تھوڑا ایلیٹ طبقے میں چلے ہیں، تھوڑا سا جو ہے امیر طبقہ ہمارا جو ہوتا ہے اوپر کا طبقہ، وہاں دیکھیں فحاشی بالکل عام ہوئی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہ باہر کے ملکوں میں اس قسم کا ماحول انہوں نے اپنے ہم بنایا ہوتا ہے، اپنی پارٹیوں میں، اپنے تھوڑا سا نارمل بھی دیکھ لیں، جہاں کوئی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، کس طریقے سے بے پردگی عام ہو جاتی ہے۔ کہ اللہ نے بے پردگی منع نہیں کی؟ کہ ہم یہ اللہ کی آیات کا انکار نہیں کر رہے، عملی طور پہ انکار کر کے دکھا رہے ہیں نا۔ ویسے ہم مانتے کہ ہاں جی، ہم بیسیکلی دیکھا جائے زیادہ بڑے گناہ کا ہم مان بھی رہے ہیں، اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو مانتا نہیں ہے، اس کو اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہمارے نزدیک اس کی اہمیت بھی ہے، ہم اس کو اللہ کو حکم مان بھی رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے باوجود ہم اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہم تو اس سے بھی زیادہ گنہگار ہوئے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کسی کا مال نہیں کھانا، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ ہمیں کسی کا مال ناحق نہیں کھانا، کیا ہم کھاتے نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے، ہم پتہ ہے ہمیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے، قولوا قولا سدیدا، کہ اللہ میں حکم بات سیدھی کرو، صاف کرو، گھما پھرا کے مت کرو۔ تو یہ ہے کہ اتنی قدر عیب ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اب لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے، بات گھما پھرا کر نہیں کرتے، سیدھی بات کرتے ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا ہمارے اندر کیسا رچا بسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس قدر جھوٹ کی مذمت کی ہے، قرآن جگہ جگہ بھرا پڑا ہے جھوٹ کی ممانعت سے، لیکن کیا ہم رک رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا انکار نہیں ہے۔ ہم بڑے آرام سے سمجھ لیتے ہیں کہ ان الذین کفروا، یہ کوئی کافروں کی بات ہو رہی ہے، ہم بھی تو اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے اس طریقے سے عمل کر ہی نہیں رہے، ہمیں پتہ ہے اس طریقے سے کرنا ہے لیکن ہم نہیں کر رہے، جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کر رہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو غفلت میں ہے، کل کو اللہ ہم سے سوال پوچھے گا، ہم کس منہ سے جواب دیں گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں پتہ تھا، وہاں ہم جھوٹ نہیں بول سکیں گے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود ہم انکار کر رہے ہیں، عملی انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ انکار کرنے والے کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان کا مال دولت، ان کے جو آل اولاد، ان کو کوئی فائدہ نہیں دینے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا کہا ہے، لیکن یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے والدین کو جا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ ہم پیسے خرچ کر لیں گے، ان کی خدمت نہیں کر سکتے، مال تو نے ہمیں بڑھا دیا، مال ہم خرچ کریں گے، پیسے دے دیں گے اولڈ ہاؤس والوں کو، یہ لوگ ہمارے ماں باپ تمہارے حوالے، تم ان کی خدمت کرو، ہم سے پیسے لے لو۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کی ہمیں ان چیزوں سے، لیکن ہم کر رہے ہیں کیونکہ مال دولت بہت آ گیا، ٹھیک ہے، مال دولت ہم اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا۔ تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد، جو اپنے انسان اولاد کی خاطر سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، مال جمع کر رہا ہے اولاد کی خاطر کر رہا ہے، یہ کل میری اولاد کو بڑی ہوگی، اولاد کو پڑھانا لکھانا ہے، اس نے مجھے بڑا فائدہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، نہ ان کے مال کو ان کو کچھ کام آئے گا، نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی،
اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کو نہیں بچائے گا، شیء ذرا برابر بھی نہیں بچائے گا، کسی کام نہیں آئے گا ان کے۔ وہ اولئک هم وقود النار، اللہ تعالیٰ نے فتویٰ صاف سنا دیا کہ یہ جہنم کا آگ کا ایندھن بنے گی، ان سے آگ کو اور بھڑکایا جائے گا۔ کس قدر ان کی خطرناک بات ہے، اور ہم لوگ اس کو ایسے ایزی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بارے میں ہو ہی نہیں رہی، تو کہ کافروں کے بارے میں کوئی، یہودیوں عیسائیوں کو، سکھوں ہندوؤں کے بارے میں کوئی آتے ہیں، مسلمان تو اس سے فارغ ہیں۔ لیکن ہم غور کریں تو پورا ہم اس کے اندر فال کرتے ہیں۔ اگر فرمایا کہ کتاب آل فرعون، بالکل فرعون کے آل کی طرح، فرعون کے جو آگے اس کے ماننے والے اس کی قوم تھی اسی کی طرح۔ فرعون کی مثال کیوں گئی؟ والذین من قبلہم، مجھ سے پہلے کے بھی لوگ، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فرعون کی مثال کیوں دی جا رہی ہے کہ فرعون بھی بڑا مال دولت والا تھا، بڑی طاقت تھی اس کے پاس، وہ تو اپنے آپ میں سپر پاور تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ میرے مقابلے کا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں اس کے کوئی چیز کام نہیں آئی، اس اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوا۔ تو فرعون بھی، اس سے پہلے بھی ایسی کئی قوم اللہ نے ہلاک کی جو بڑی بڑی طاقتوں والی تھیں، اللہ نے جگہ جگہ ان کا تذکرہ کیا، تم سے زیادہ طاقت میں تھے، تم سے زیادہ مال دولت میں تھے وہ، لیکن جب اللہ کے پکڑ آئی تو ان کو کسی چیز نے کو کام نہیں دیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذنوب کے سبب سے ان کو پکڑ لیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذنوب کا لفظ لگایا ہے۔ اب ذنوب جی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ جگہ معاف کرنے کا تذکرہ کیا، اللہ یغفر الذنوب، یغفر الذنوب کی آیات بہت جگہ آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذنوب کو، غلطیوں کو، تاہیوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک لفظ آتا ہے ذنوب جس کا معنی گناہ ہے، ایک لفظ آتا ہے اسم، الف سے میم، اس کے معنی بھی گناہ کے ہوتے ہیں۔ اسم تو یعنی کہ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ جس کی معافی نہیں ہونی، ہمیں جانتے بوجھتے ہوئے اس کام کو کر رہے ہیں تو وہ تو اللہ کے سامنے پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی پورے قرآن کے اندر اسم کو معاف کرنے کا تذکرہ نہیں کیا، جہاں پہ یغفر کا لفظ آیا، معافی کا تذکرہ ہے، وہ ذنوب کے ساتھ ہی آیا کہ ذنوب معاف ہو جاتے ہیں، انسان سے غلطیاں کوتاہیاں انجانے میں جو ہو جاتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو معافی مانگو۔ لیکن اسم اگر ہم کرتے ہیں نا، تو جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہیں، پتہ ہی کام نہیں کرنا، پھر بھی ہم کر رہے ہیں، گویا کہ سرکشی پر مبنی ایک چیز ہو جاتی ہے، اس کی پھر معافی نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہیں پہ وعدہ نہیں کیا کہ کوئی اسم معاف ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ پکڑ کر رہا ہے وہ ذنوب کے اوپر کر رہا ہے، اسم کی تو بات ہی الگ رہے گی کہ ذنوب بھی جب انسان کوتاہیاں کرے جا رہا ہے اس کے وہ معافی نہیں مانگ رہا تو وہ پھر معاف نہیں ہوگا، وہ بھی پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان قوموں کے ان کے عذاب جو دیے گئے ہیں ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ان کو ذنوب کے سبب اللہ نے ان کو پکڑ لیا کہ ذنوب ان کی کوتاہیاں اتنی ہو گئی تھی کہ توجہ ہی نہیں دے رہے، وہ بے لاپرواہی کی زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں، ان کو بار بار الرٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بتانے والے آئے ہیں پیغمبر، لیکن نہیں، وہ اپنے دھن میں بس مگن چلے جا رہے ہیں۔ آخرکار وہ اس اسٹیج پہ جا پہنچے کہ اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آ گئی۔ اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا شدید العقاب ہے، تعالیٰ عقب کرنے والا، پیچھا کرنے والا بڑے شدید طریقے سے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کو تم ہرا کے تم آگے نکل جاؤ گے، نہیں، اللہ کا چھوڑ کے تم کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا ہی کرے گا، بڑی شدید پکڑ ہے اس کی۔ پھر اب فرمایا کہ کل کیا تو للذین کفروا، ان کافر لوگوں سے جو انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ غالب مسلموں کی بات نہیں ہو رہی، ہم بھی اپنے آپ کا محاسبہ کریں، یہ ہم سے ہی کہا جا رہا ہے، اگر ہم کفر کر رہے ہیں، اللہ کا انکار ہم کر رہے ہیں، چاہے عملی طور پہ کر رہے ہیں چاہے زبان سے کر رہے ہیں، زبان سے تو ظاہر ہم نہیں کرتے لیکن عملی طور پہ بہت زیادہ کرتے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دو ان سے ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہ تم جلدی مغلوب ہو جاؤ گے، گھیرے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ یعنی آج تمہارے پاس بڑی طاقت ہے، بڑا تم غالب ہو، بڑا تمہارے پاس مال دولت ہے، بڑی صحت جوانی بھی ہے، اپنی مرضیاں کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے کہاں کو جا رہا ہے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، طاقت ہے تمہارے پاس، جس طرح مرضی کرو، اللہ نے ایک اختیار دے رکھا ہے، غلبہ تمہیں دیا ہوا ہے، اپنی مرضی تم کر رہے ہو، لیکن نہیں، ستغلبون، جلدی تم مغلوب ہو جائے گا، تمہارا غلبہ ختم ہو جائے گا، چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہے، آخر ایک دن آئے گا کہ بستر پہ پڑا ہوا ہوگا، اپنے آخر کے دن گن رہا ہوگا کہ میں بیمار ہو گیا، بڑا کمزور ہو گیا ہوں، ہر ایک کے اوپر یہ وقت آتا ہے، کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے، جتنا بھی کوئی طاقتور ہو، آخر 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، آخر ایک دن وہ بستر پہ پڑا ہوتا ہے، وہ اس کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے، اور یہ جلدی ہے، اللہ کے لیے تو بہت جلدی ہے، ہم بھی جب وہ وقت گزر جاتا ہے وہ پتہ نہیں لگتا ہے اتنا وقت کہاں گزر گیا، ایسا لگتا ہے بس یوں ہی پلٹے وقت ہوئے گزر گیا۔ تو یہ ستغلب ہونے کے جلد سے تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہارا غلبہ آ جائے، آخر ختم ہو جائے گا، تم بھی ایک دن ایسے بستر پہ پڑے ہوگے، بے یار و مددگار تمہیں کو اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا، تو یہ وقت آ جانا ہے، اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہا ہے اس چیز کے لیے۔ پھر وہ تحشرون الی جہنم، پھر تم جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وہیں تم اکٹھے ہو گئے، ہر اعمال جو وہ کیے اللہ کی نافرمانی والے کیے، تو جنت کی طرف تو نہیں جاؤ گے، تمہارا غلبہ آخر ختم ہو جائے گا، مغلوب ہو جاؤ گے، اور جب مغلوب ہو گئے، بے بس ہو گئے، جب دوسرے غالب آ گئے تو پھر جہنم کی طرف ہی گھسیٹ کے تمہیں لے کے جائیں گے، وہاں تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ بئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہائی الرٹ کر رہا ہے یہاں پہ کہ محتاط ہو جائے، تمہیں وقت دیا ہوا ہے، تمہیں چھوڑ دی گئی، غلبہ دیا ہوا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا نہیں ہے، یہ چلے جانا ہے، تو انہیں مغلوب ہو جانا ہے، اور یہ بات کو ڈھکی چھپی نہیں ہے، انسان بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، سینکڑوں مثالیں اپنی زندگی میں انسان دیکھ چکا ہوتا ہے، کیسے بڑے بڑے لوگ، طاقتور لوگ کیسے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، کیسے ان کا جو ہے وہ عروج آخر ختم ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں وقاروں میں، کہاں کہاں انسان یہ مثال نہیں دیکھ چکا ہوتا، زندگی کے بے شمار تجربات اس کو ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اپنی دفعہ میں انسان پھر وہی غفلت کی زندگی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، موقع جب ملا ہوا ہے، اس موقع کو جو ہے غنیمت نہیں جانتا، بلکہ اس موقع کو اپنے لیے ایک تحفہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے میری مرضی مل گئی، میں جو مرضی کروں، وہ اپنی مرضی کرتا پھرتا ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ مرضی بہت دیر کی نہیں ہے،
یہ عارضی یہ چھن جانے میں سے یہ امانت کے طور پہ ملی ہوئی امانت آخر واپس دینی پڑے گی، نہ چاہتے ہوئے واپس دینی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تم امانت کو تم ہڑپ کر جاؤ، تم کھا جاؤ، نہیں، یہ واپس دینی پڑنی ہے۔ یہ تھوڑی سی مہلت ہے جو اللہ نے دی ہے، یہ اسی لیے دی ہے کہ آخر کی تیاری کر لو جتنا موقع ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی سی یہ ختم ہو جانی، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس چیز کا ہم بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن شیطان ہمیں ایسے ایک وسوسے میں ڈالے رکھتا ہے، ایسے غفلت میں پھینکے رکھتا ہے کہ انسان بس سمجھتا ہے کہ مجھے وقت آیا ہوا شاید اب کہیں جائے گا ہی نہیں، میں ہمیشہ یوں ہی طاقتور ہی رہوں گا، ہمیشہ میرے پاس یوں ہی مال دولت رہے گا، میری صحت جوانی ہمیشہ یوں ہی رہے گی، اور انسان بس غفلت کے اندر اس جو گولڈن ٹائم ہوتا ہے اس کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ آخر میں جو پھر برا وقت آتا ہے پھر انسان کو یاد ہے وہ میں کیا کرتا رہا، لیکن اس وقت وہ سمجھے کہ پانی سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی مہلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں، جو ذنوب ہم سے ہو گئے اس کی معافی مانگ لیں، جو جانتے بوجھتے ہوئے کوتاہیاں ہو گئی ابھی ہم معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح دنیا میں اس کا ہمیں بدلہ دے کے ہمیں صاف ستھرا کر دے گا، آخرت میں ہم اللہ کے سامنے صاف ستھرے ہو کے حاضر ہوں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔